قرآن کریم پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ تو زمین میں اپنا نائب مت بنا، کیونکہ یہی نائب تیرا زمین پر جا کر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، زمین پر نائب بنانے کا مقصد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام راضی تفسیر کبیر اور دیگر تقریباً مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ اللہ پاک کا یہ فرمان انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب ہوتا کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں ذالک الخلیفہ ہوا آدم علیہ السلام۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس خلیفہ سے مراد کون؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد ہوا آدم علیہ السلام، کہ اللہ نے جس کو خلیفہ کہا میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، وہ نائب کون ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ اب سوال پیدا ہوا کہ زمین پر صرف آدم علیہ السلام ہے جو اللہ کے نائب ہے یا اور بھی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ومن قام مقامہ، اور جو نائب بننے کی صلاحیت رکھے وہ بھی اللہ کا نائب ہے۔ پھر آپ سے سوال ہوا نائب بننے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ کون نائب بن سکتا ہے؟ فرمایا سب سے بڑے نائب زمین پر آدم علیہ السلام سے بھی افضل و اعلیٰ نبی میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر زمین میں بھیجا ہے۔ ومن قام مقامہ، اور جو اس نائب بننے کی جگہ پر آئے گا، اس کے قائم مقام ہوگا، اس کی اہلیت رکھتا ہوگا، اس کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اللہ فرماتا ہے وہ بھی زمین پر میرا نائب ہے۔ اب مفسر کرام نے اس پوری آیت کا نچوڑ یہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ فرمایا نائب کون؟ فرمایا سب سے بڑے نائب اللہ کے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ فرمایا اس کے علاوہ کہا سارے انبیاء یہ اللہ کے نائب، اس کے علاوہ فرمایا سارے صحابہ اللہ کے نائب، اس کے علاوہ کہا اہل بیت صحابہ اللہ کے نائب، اس کے علاوہ کون؟ آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ ہر وہ مسلمان اللہ کا نائب ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز اقامت احکام اللہ، وہ اللہ کے احکام کو قائم کرے۔ نمبر 2 وتنفیذ قضایاہا، اور اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ بھی کرے۔ جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی وہ ہوتا ہے زمین پر اللہ کا خلیفہ، وہ ہوتا ہے زمین پر اللہ کا نائب۔ کیا مفہوم نکلا؟ اقامت احکام اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت تفسیر کی اس کی، فرماتے ہر مسلمان زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ آج مسلمان کہتے ہیں نا میرا سٹیٹس یہ ہونا چاہیے، میرا مقام و مرتبہ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے مسلمان کا مقام و مرتبہ اس لفظ میں بیان کیا ہے کہ میرے بندے، مجھے رب ماننے والے، مجھ پر ایمان لانے والے، دنیا میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو میں نے تجھے عطا کیا وہ یہ ہے کہ زمین پر تو میرا نائب ہے۔ نائب کیسے بنیں گے؟ 2 کام کر کے۔ پہلا کام اقامت احکام اللہ، اللہ کے احکامات کو اپنے آپ پر قائم کرنا۔ دوسرا کام وتنفیذ قضایاہا، اللہ کے احکامات کو لوگوں پر نافذ کرنا۔ جس بندے کے اندر یہ 2 چیزیں آ گئیں، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کا نائب ہے۔ مزید اس کی وضاحت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چاروں خلفاء، چاروں ائمہ، چاروں ہمارے طریقت کے بزرگان دین، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی،
قادری، سہروردی، چشتی، اور اسی طرح یہ جتنے بھی ہمارے چاروں اہل سنت کے طبقے یہ چاروں کے چاروں حق ہے، چاروں کے چاروں اللہ کے نائب ہے زمین پر۔ پھر علماء مجتہدین کو آپ دیکھیں، یہ اللہ کے نائب ہے زمین پر۔ اللہ کا نائب بننے کے لیے بس یہ دو کام کرنے ہیں: نمبر 1 اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا، نمبر 2 اللہ کے احکامات کو لوگوں پہ نافذ کرنا۔ میں اور آپ غور کریں کیا ہم ان دو باتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، یہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اگرچہ بات یہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہو رہی تھی، مگر عبداللہ بن مسعود فرماتے لفظ خلیفہ سے مراد حضور کا ہر غلام ہے۔ ہر غلام بن سکتا ہے۔ کیسے؟ جب اسے پتا چلے کہ اللہ نے مجھے اس کام کو کرنے کا کہا تو کرے، اور جب اسے پتا چلے کہ اللہ نے مجھے اس کام سے روکا تو رک جائے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھے بھی، اور جو ان کے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھائے بھی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھے بھی، اور جو اس کے ماتحت ہیں اس کو رکھوائے بھی۔ اللہ نے کہا حج کرو تو حج کے شرائط پائے جانے کے باوجود حج فرض ہو جائے تو حج کرے بھی، اور جن جن پر ماتحتوں پر فرض ہو جائے انہیں کروائے بھی۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اگر مال اتنا ہے، زکوٰۃ کی شرائط ہے تو زکوٰۃ خود بھی دے، اور جو ان کے ماتحت ہیں اگر زکوٰۃ کی شرائط ان میں پائی جاتی ہیں تو انہیں بھی زکوٰۃ دلوائے۔ یہ ہے اللہ کا نائب۔ اللہ نے کہا فلاں کام مت کرو تو اپنے آپ کو بھی اس کام سے روکے، اور جو اس کے ماتحت لوگ رہتے ہیں ان کو بھی اس کام سے روکے۔ جب مسلمان یہ دو کام کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے میرے بندے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ اسلام کے بعد جو میں نے تجھے عطا کیا وہ یہ کہ میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔